نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع دیا گیا ہے وہ دراصل مجھ سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ کیا یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے؟ پنجاب کے بنگال کے جوان چل پڑے، سندھی بلوچی سرحدی افغان چل پڑے، گھر بار چھوڑ بے سرو سامان چل پڑے، ساتھ اپنے مہاجر لیے قرآن چل پڑے، اور قائد ملت بھی چلے ہونے کو قربان، کیونکہ یہ تھا قائد اعظم کا پاکستان۔ علی وقار رخ بدلیے اور سنیے، جیے سندھ جیے پٹھان جیے مہاجر کے نعرے، تیرا صوبہ میرا صوبہ سدھو دیس کے نعرے، لال نیلے پیلے جھنڈو کے نعرے، تبھی آج میں یہ کہنے پر حق بجانب ہوں کہ تھی جس کی تمنا یہ سحر وہ تو نہیں ہے، قائد کی تگو دو کا ثمر یہ تو نہیں ہے، مسلے ہوئے جذبے تو کہیں کچلے ہوئے جسم، اقبال کا وہ خواب نگر یہ تو نہیں ہے۔ علی وقار تبھی یہ سونی دھرتی پکار اٹھتی ہے، للکار اٹھتی ہے، انسانیت کو باری جوتوں تلے روندنے والوں، فضا میں بارود کی بو کو پھیلانے والوں، تو کون میں کون پر آپس میں لڑوانے والوں اور مروانے والوں، میریت کا قتل کرنے والوں، میرے جسم کے ٹکڑوں پر آگ برسانے والوں، ایک ہفتے میں 150 لاشوں کو بوریوں کی نظر کرنے والوں، خدا کے لہجے میں بات کرنے والوں، جان رکھو یہ وطن تمہارے باپ کی جاگیر نہیں، یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ علی وقار اس لیے میں نمردان وقت سے یہ کہتا ہوں کہ آؤ میں تمہیں قائد کا پاکستان دکھاتا ہوں۔ جب قائد 1947 میں فرما گئے کہ پاکستان کو اپنی دفاعی طاقت پر ناز ہوگا، تو ہاں ہم ایم عالم، سرفراز احمد، عبدالحمید، راشد منہاس، کرنل شیر خان ہیں، ہاں ہم وہ 129 سرفروش ہیں جو برف کے پہاڑوں تلے اپنی جان نچھاور کر گئے، ہاں ہم بلال، حسن، بابری، یاسر عباس ہیں۔ جب قائد فرما گئے کہ نوجوان ہی ملک کا مستقبل ہے، تو ہاں ہم علی معین نوازی، شرفا کریم، ابراہیم، شارش اختر، فاطمہ نمدار، بابی اقبال، علی محسن ہیں، کیونکہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ ہاں ہم ایٹمی قوت، چھٹی بڑی فوج، کپاس و گندم کی اعلیٰ پیداوار ہیں، ہاں ہم 5 دریاؤں کے مالک، پنجاب یوتھ فیسٹیول کی بدولت ورلڈ ریکارڈز کے حقدار ہیں، 40 گز کے مکان سے نکل کر کبھی نسیم حمید اور محمد آصف جیسوں کی پہچان ہے، کیونکہ یہ قائد اعظم کا پاکستان ہے۔ علی وقار اس لیے میں نمردان وقت سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ہم بزدل تھے تو ہم نے کیسے 60 لاکھ لوگوں کے خون کا غسل دے کر ایک خطہ ارض کو پاک کیا، اس کا نام پاکستان رکھا؟ اگر ہم جذبہ قومیت سے اتنے عیاری تھے تو ہم نے کیسے 20 لاکھ اردو اور 30 لاکھ مہاجرین کو اپنے سینے سے لگا لیا؟ اگر ہمیں معیشت کا تصور نہیں آتا تو ہم نے کیسے دنیا کا بہترین معاشی معجزہ دکھا کر عالمی قوت پر خوف طاری کر دیا؟ اگر ہمیں سیاست کو چننے کا ہنر نہیں آتا تو ہم نے کیسے ہندوستانی سیاست کے مداریوں کو چھوڑ کر محمد علی جناح کو قائد اعظم بنا دیا؟ اگر یہ زمین عقل و ہنر سے باز تھی تو ہم نے کیسے عبدالسلام اور عبدالقدیر جیسے دماغوں کو جنم دے دیا؟ ارے ہم نے تو ہر صدائے حق کے جواب میں اپنے ہاتھ بلند کیے، حسین کے منشور کا دعویٰ کرنے والے ہر شخص کے لشکر کے ساتھ کھڑے ہو کر سر کٹوائے، ترانے گائے، اپنی حمیت و خودداری کے افسانے لکھوائے، تبھی آج ہمارے جسم سے بہتا لہو کا ایک ایک قطرہ، قطرے کی ایک ایک سرخی چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ اللہ اللہ ہمارے دہشت ناک خونی ولولے، آندیاں طوفاں تلا تم سیل سرسر زلزلے، اختری وحشت تزلزل تنتنا دہشت فساد، دبدبے گرمی کشاکش دغدغے ہلچل جہاد، گنگورے ایوان شاہی کے جھکا دیتے ہیں ہم، جب روز تبدار کی چولے ہلا دیتے ہیں ہم، دندناتے گنبدے زری میں گھس جاتے ہیں، چاٹ کر سونے کا پانی آگ برساتے ہیں۔